نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیزو دوستو آگے آگے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جو ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں، سامنے جنید آپ ادھر آؤ، شاباش۔ یہ جگہ بیچ میں خالی نہ چھوڑیں، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس پوری آیت کے بارے میں بات نہیں کرنی، صرف پہلے حصے کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشگی خبر دے دی کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، یعنی مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور پھر فرمایا فسوف یأتی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائیں گے یحبہم ویحبونہ، کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، لیکن اللہ جو لے کے آئیں گے تو وہ ایسے ہوں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھائی کہ دین سے پھرنے کی وجہ محبت الہیہ میں کمی ہے۔ جب اللہ سے تعلق کمزور ہوگا تو دین سے پھرے گا، اس کے رسول سے تعلق کمزور ہوگا تو دین سے پھرے گا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کامل درجے کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، تو وہ دین سے نہیں پھرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اور اس کے رسول میں خامیاں اسی کو نظر آئیں گی جو محبت نہیں کرتا ہوگا، اور جو محبت کرتا ہوگا اس کو اللہ اور اس کے رسول میں خامیاں نظر نہیں آئیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔
تو پتہ چلا کہ جب محبت نہیں ہوتی تو پھر گمراہی ہوتی ہے۔ شیطان کو اگر اللہ سے عشق ہوتا، محبت ہوتی، تو وہ پھر اللہ کے حکم پر مر مٹتا، آگے سے تعویل نہ کرتا۔ اور تعویل اسی وقت کرتا ہے انسان جب دل میں سامنے والے کی قدر نہیں ہوتی، اور جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے حکم کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ جب سامنے والے کی قدر ہوگی تو اس کے حکم کی بھی قدر ہوگی، اس کی بات کی بھی قدر ہوگی، اور جب سامنے والے کی قدر نہیں ہوگی تو اس کی بات کی قدر کیا ہوگی؟ پھر تعویل کرے گا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے۔ شیطان نے جو یہ کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یہ کیوں کہا؟ اگر اللہ تعالی کا تعلق قوی ہوتا، اللہ سے محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی، تو پھر یہ نہ کہتا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان عابد بھی تھا، عبادت کرنے والا، عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، عارف بھی تھا، معرفت بھی حاصل تھی، عاشق نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو حکم کو دیکھتے ہیں، بس حکم ہو گیا، ختم ختم۔ صحابہ اکرام حضور کے عاشق تھے، آپ کے حکم پر جان نچھاور کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس وقت جو شرائط طے ہوئیں کافروں کے درمیان اور مسلمانوں اور حضور کے درمیان، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر حضور سے ملتا ہے اسے واپس کرنا ہوگا، ہم اسے واپس لے لیں گے۔ مشرکین کہہ رہے تھے ہم اسے واپس لیں گے، ہمارا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا ہے ہم اس کو واپس لیں گے، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے اوپر بڑا قلق ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو وہ واپس لے جائیں، ہمارا کوئی آدمی وہاں چلا گیا تو ہم اس کو واپس نہ لے سکیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہمارا جو آدمی ان کے پاس گیا تو وہ اگر ہمارا ہوتا تو وہاں کیوں جاتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا جو ہمارا آدمی وہاں چلا گیا وہ اگر ہمارا ہوتا تو وہاں کیوں جاتا؟ جو وہاں چلا گیا ہمیں کیا ضرورت اس کو وہاں یہاں سے لانے کی، وہ ہمارا ہے نہیں۔ اور فرمایا ادھر سے جو ادھر آیا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ محبت بنیادی چیز ہے، معلومات بنیادی چیز نہیں، یہ یاد رکھو۔ آج ہم معلومات کے چکر میں رہتے ہیں، عقیدت اور محبت مفقود ہے، نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نے فرمایا کہ جس کتاب کو پڑھو یا پڑھاؤ، روزانہ اس کتاب کے مصنف کو ایصال ثواب ضرور کرو۔ جس کتاب کو پڑھو یا پڑھاؤ، اس کے لکھنے والے کو روزانہ ہدیہ ایصال ثواب کا ضرور بھیجو۔ فرمایا پھر دیکھو کتاب کیسے سمجھ میں آتی ہے، کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، اس کے انوارات بھی دل میں اتریں گے، اس کی نورانیت بھی دل میں اترے گی۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اگر کتاب سمجھ میں آ بھی گئی تو اس کے انوارات اندر میں نہیں آئیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن سے میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد ساری زندگی پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دعا کی ہو اور اس میں ان کا نام لے کر دعا نہ کی ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن سے میں نے پڑھا، ساری زندگی جس طرف ہمارے استاد کا گھر تھا اس طرف کبھی پاؤں نہیں کیے سوتے ہوئے۔ اسی طرح جہاں بیت کا تعلق ہو وہاں دعا کرنا اپنے لیے لازم سمجھیں۔ الحمدللہ جب سے حضرت سے تعلق ہوا اس دن سے لے کر آج کے دن تک کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا کریں اور حضرت کے لیے ایصال ثواب نہ کریں۔ حضرت کے لیے تو ہے ہی، جو حضرت کے شیخ ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب اور دعا یہ زندگی کے حصہ بن گیا۔ اور جبھی فائدہ ہوگا جتنا اس کام کو زیادہ اہمیت سے کرو گے، انشاءاللہ روحانی اعتبار سے اتنا ہی زیادہ منافع اور ترقیات نصیب ہوں گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ دودھ تو لیتے رہیں اور گائے کو چارہ نہ ڈالیں، کیوں بھائی؟ دودھ تو ملے لیکن گائے کو چارہ اور پانی نہ دیں تو کہاں سے دودھ ملے گا؟ نہیں۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالی قدردانوں کو دودھ عطا فرماتے ہیں، قدردانوں کو دودھ عطا فرماتے ہیں، اور جو ناقدرے ہوتے ہیں ان کو کہاں سے دودھ ملیں گی؟ ان کو تو دودھ نہیں ملے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، منافع حاصل کرنے کے لیے علمی منافع ہوں، باطنی منافع ہوں، حاصل ہونے کے لیے تعلق محبت ضروری ہے۔ جس قدر زیادہ محبت ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک اتنے ہی زیادہ منافع عطا فرما دیں گے۔ اور اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو ایک شخص جو ہے اس نے یوں چادر لپیٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہو رہا تھا، قریب قریب ہو رہا تھا۔ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اپنی باطنی چال میں بڑے ہوشیار ہوں۔ یاد رکھیں، اپنے بڑوں کو
آپ لفاظی سے دھوکہ نہیں دے سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالی کھول دیتے ہیں حقیقت حال کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے بڑوں سے، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ نقصان آدمی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، بیوقوف بنانا، جھوٹ بولنا، غلط بیان نہیں کرنا، نہیں، سچ بولنا چاہیے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دوہرا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے طے کر لیا کہ ایک غلطی تو ہو گئی، دوسری نہیں کرنی، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ لیکن دل میں بار بار آیا کہ نہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں گے، دوسروں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، اور جب میں حضور کے سامنے گیا تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں گئے، کیا عذر تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم، اگر میں کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا، مجھے بات بنانے کا اتنا ملکہ ہے کہ میں جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کر دیتا، لیکن آپ کے سامنے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اگر ایسی حرکت کروں گا بھی تو اللہ تعالیٰ میرے جھوٹ سے آپ کو مطلع فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، سوائے سستی اور کاہلی کے، ارادہ تھا کہ جاؤں، لیکن آج کل کرتے کرتے یہ دن آگا، نہیں جا سکا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور صحابہ سے فرمایا اس کا بائیکاٹ کر دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی بات نہ کرے۔ کہنے لگے کہ پھر میرے دل میں آنے لگا، اور جب میں اٹھ کے گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا تو سچ ہے۔ منافقین آ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اور اللہ نے حضور کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئیں گے اور جھوٹ بول بول کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صاف سچی بات کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا بات کر رہے تھے بھی؟ جی جی، شاباش، جزاک اللہ۔ ہاں، ایک صحابی، وہ صحابی نہیں تھے، ہاں، یعنی اس وقت وہ ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، انہوں نے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ حضور کے قریب ہو رہے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ تھوڑا سا حضور کو غافل پاؤں اور آپ پر حملہ کر دوں۔ خنجر تھا، اور خنجر بھی زہر لو۔ جب وہ بالکل قریب آ گئے، آپ نے چہرہ مبارک ان کی طرف فرمایا کیا ارادے ہیں؟ یہ فرمایا۔ اب وہ یکدم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور ان کا نام تھا فضالہ۔ سینے پر ہاتھ مارا،
بس یہ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ کیا مارا، ایسا لگا جیسے آپریشن کر دیا. میری ساری نفرت، دیکھو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب محبت نہیں ہوتی تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. جب محبت نہیں ہوتی تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، آخری رسول ہیں، طواف کی حالت میں آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے. کیا ہے؟ اندر میں محبت نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، دل میں محبت کا، احترام کا، عقیدت کا رشتہ نہیں ہوتا تو پھر ماں باپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، استاذ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اور اچھے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک شکل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نیک لوگوں کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جائے تو سمجھو اس کی بدبختی آ گئی، اس کی تباہی اور ہلاکت آ گئی، اس کی ہلاکت آ گئی. ایک بزرگ جا رہے تھے، نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، تو ایک لڑکی کو جا رہی تھی، خاتون، اس کے ساتھ اس کے چاہنے والے بھی تھے. اب یہ جا رہے تھے، نہ جانے کیا ہوا، ان کا پاؤں پھسلا یا کیا ہوا، کچھ چھینٹیں اڑیں پانی کی اور وہ اس لڑکی کے اوپر گر گئی. جو اس کے ساتھ چاہنے والے تھے انہوں نے نہ او دیکھا نہ تاؤ، ان کو مارا پیٹا، ان بزرگوں کو تھپڑ مارے اور جو کچھ تھا. خیر یہ خاموش ہو کے کچھ نہیں کہا. یہ آگے چلے گئے. کچھ ہی وقت گزرا کہ وہ جنہوں نے یہ بدتمیزی کی تھی، اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ایسی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھئی ہم تو پکڑ میں آ گئے. بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے، اندازہ ہو گیا. اب وہ بھاگے ان کے پاس، کہا کہ معاف کر دیں. بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ ہم تو اس مصیبت میں آ گئے اور کوئی وجہ نہیں ہے، ہمیں 100%. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں نے تو آپ کو کچھ کہا ہی نہیں. کہا کہ آپ کہہ لیتے. کہا کہ اصل ہوا یہ کہ نادانی میں میرے چلنے سے یا پاؤں پھسلنے سے یا گرنے سے اس پر چھینٹیں پڑیں تو آپ کو گوارا نہ ہوا، آپ نے دوستی کا حق نبھانے کے لیے مجھے زد و کوب کیا. جب مجھے زد و کوب کیا میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جس سے میری دوستی تھی وہ اس کو جوش آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس سے میری دوستی تھی اس کو تیش آ گیا اور اس نے پکڑ لیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، کوئی بھی ہو. حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے حضرت حکیم الامت پر کفر کے فتوے بھی لگائے. لیکن جب حضرت حکیم الامت ان کا نام لیتے تو یوں کہتے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی.
کسی نے کہا کہ حضرت انہوں نے تو آپ کو کفر کے فتوے، اور آپ فرمایا کچھ بھی ہے عالم تو ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی ہے عالم تو ہے، اس کے عالم ہونے کی وجہ سے اس کا نام احترام سے لینا حق بنتا ہے. اندازہ کریں اپنے مخالفین کا نام بھی کس قدر احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ اور نہ صحیح علم کی شان ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صحابی بعد میں بنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں چونک کر فرمایا کیا ارادے ہیں، اور ساتھ ہی سینے پر ہاتھ مارا. بس کیا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں، اور کہنے لگے کہ ابھی چند لمحے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت آپ کی تھی اور ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، لیکن اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ محبوب چہرہ اور محبوب دین آپ کا ہے. کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. کلمہ پڑھایا، پھر ساری زندگی صحابی رسول بن کے گزاری. ایسا مقام پایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف، اس صحابی کا ایمان ایک طرف. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے، علماء صلحاء سے محبت کرو. علماء سے محبت اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندہ ہیں، دین کے نمائندہ ہیں. دین انہی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیانتداری سے بتاؤ، کیا عالم کے علاوہ بھی کسی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے؟ کیا عالم کے علاوہ بھی کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا عالم کے علاوہ بھی قرآن ہم تک کسی اور نے نقل کیا ہے؟ احادیث ہم نہیں. تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی آپ نکھرتے چلے جاؤ گے اور نورانیت آپ کے قلب میں اترتی چلی جائے گی. آپ کا قلب انوارات سے بھرتا چلا جائے گا. قیامت کے دن اگر جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو اس سے بھی بڑا عذاب جو ہے اہل ایمان کے لیے، سچ پوچھو اگر اس سے بھی بڑا عذاب کوئی ہے، جہنم تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بڑا عذاب وہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی ہے. جہنم کیا ہے اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی ناراضگی اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور سے محبت تھی، عشق تھا. آپ کی تھوڑی سی بھی عدم توجہ ان کے لیے برداشت نہ تھی. ایک صحابی آئے، سلام کیا، حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، چہرہ پھیر لیا. پھر دوسری طرف سے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے کس قدر محبت کرتے تھے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. حدیث شریف میں واقعات آتے ہیں. چھوٹا بھائی مسلمان ہو گیا اور بڑے بھائی نے اس کو کوئی بات چیت کی کہ تم ایسا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر حضور مجھے کہیں کہ آپ کی گردن اتارنی ہے تو میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا آپ کی گردن اتار کے. انہوں نے کہا میری گردن؟ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں.
میری گردن؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اگر حضور فرما دیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، دیر بھی نہیں کروں گا، آپ کی گردن سامنے پڑی ہوگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں حضور سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک صحابی نہیں، ہر صحابی کا یہی معاملہ تھا، ہر صحابی حضور پر اسی طرح سے فدا تھا۔ اب سوچو جو اس قدر حضور سے محبت کرنے والے ہوں، حضور ان کے سلام کا جواب نہ دے تو ان پر کیا قیامت بیت جائے گی۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ میں آپ کا چہرہ بدلا بدلا سا محسوس کر رہا ہوں، آپ کی نگاہ التفات وہ نہیں رہی، آپ میرے سلام کا۔ کہا ہمیں اور تو کچھ پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر کی طرف نکلے تھے تو آپ کا قبہ یعنی مکان، اس کے اوپر کوئی منزلیں انہوں نے بنائی، کس طرح کی بنائی اللہ جانتا ہے۔ کہا کہ وہ حضور کو نظر پڑا تو حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو ہم نے بتایا آپ کا۔ تو ہمیں لگا یہ کہ حضور کو وہ دیکھ کر ناگواری ہوئی۔ اب دیکھیں اس کے اوپر وقت بھی لگا، مال بھی لگا، کتنی محبت سے بنایا۔ آج ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم پوچھتے کہ کیا اس کا ڈیزائن پسند نہیں آیا، کیا چیز پسند نہیں آئی، کیا اس میں ہے، مجھے اب تو بن گئے۔ نہیں، وہ گئے بالکل گرا کے برابر کر دیا، گرا کر برابر کر دیا، ایسا کر دیا کہ جیسے یہاں کبھی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ سچ بتاؤ دیانت داری سے، یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنا آسان ہے، کہنا آسان۔ اور پھر آ کر کے کہا بھی نہیں حضور کو کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ بھئی وہ کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو کل آپ کے پاس تشریف لائے تھے، آپ کو سلام کیا، آپ کی نظر التفات ان کی طرف نہیں ہوئی، اس سے وہ پریشان ہوئے اور ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ ہمیں اور تو کچھ پتہ نہیں، یہ پتہ ہے، تو انہوں نے اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ وہ پیسہ جو تعمیر پہ لگایا جائے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ کا منشا مبارک علماء نے لکھا شاید یہ تھا کہ لوگ فاقوں سے جان دے رہے ہیں اور اس کو یہ بنانے کی سوچ رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو صرف اور صرف دین کے لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہو، اگر اس کی ستائش ہو جاتی، تعریف ہو جاتی تو نہ جانے ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک اس طرف لگ جاتے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی پوری توجہ، ان کی پوری جان مال صلاحیتیں صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں امت کا امام بننا ہے، امت کا امام بننا ہے۔ آج اگر یہ اس رخ پر چلے جائیں گے تو بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ تو میرے عزیزو، جب محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، تو پھر مالی فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھتا، بس پھر تو آپ کے قدموں پر سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ تو اس لیے حضرت شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کرو۔ جب دعا کرو، ہم دعا میں سب چیز مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت نہیں مانگتے۔ ساری فہرست گرنا، یا اللہ مجھے ملازمت بھی مل جائے، میرا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے، میری شادی بھی ہو جائے،
سسرال بھی اچھے مل جائیں، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، لیکن یہ دعا کے کسی گوشے میں بھی نہیں آتا یا اللہ آپ بھی میرے ہو جائیں یا آپ کی محبت مجھے مل جائے۔ دیانتداری سے بتاؤ کبھی مانگے ہے؟ لسٹ گنواتے رہتے ہیں اللہ میاں کو، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، سارا کچھ کر دے اور بس ختم۔ کاش کے پہلے سر فہرست یہ ہوتا، اوپر یہ ہوتا، اے اللہ بس میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اور اگر اللہ سے ہم اللہ کو مانگیں تو کیا باقی چیزیں نہیں ملیں گی؟ باقی چیزیں خود بخود مل جائیں گی۔ جب اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی، اور اگر اللہ ہمارے نہیں ہیں تو اللہ ہمیں کہیں گے چلو بھائی، ہمارے بڑے تو بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑی خوبصورت مثال تھی، اللہ اکبر، کہنے لگے دیکھو بھائی، ایک گھوڑا، دو گھوڑے ہیں، دو، ایک گھوڑا وہ ہے جسے بادشاہ نے ریس کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی خدمت کے لیے سینکڑوں لوگ ہیں، اس کو مربے کھلائے جا رہے ہیں، اس کی مالش بھی ہو رہی ہے اور اس کو نہلایا بھی جا رہا ہے، اس کے ناز نخرے بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، اور ایک گھوڑا وہ ہے جس کو تانگے پہ لگایا جاتا ہے، اس کو چھانٹے پڑتے ہیں اور سارا دن کام کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ گے تو وہ گھوڑے بن جاؤ گے جس کے ناز نخرے بھی برداشت ہوں گے اور ملے گا بھی ایک سے ایک، ملے گا بھی ایک سے ایک، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگو گے تو وہ گھوڑے بن جاؤ گے، سارا دن چھانٹے کھاؤ گے اور تھکو گے بھی، اور ملے گا چارہ ہی، ملے گا چارہ ہی۔ دیانتداری سے سچ کہتا ہوں، ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا اور کئیوں کو دیکھا بھی کہ ان کے پیش نظر صرف اللہ ہی تھے، پیش نظر اللہ ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے زیادہ اچھی خوبصورت زندگی انہیں عطا کی، ہر نعمت ابھی دنیا والوں کے پاس بعد میں پہنچتی، پہلے ان کے پاس اللہ دیتے، ہر نعمت۔ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ ہر نعمت۔ اور وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو بھی دنیا دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی دنیا دیتے ہیں، دنیا والوں کو دنیا تھکا کر کے دیتے ہیں اور اپنے محبوبین کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بات اتنی سی ہے، اللہ تعالیٰ کے بن کر کے زندگی گزاریں گے، فرمانبردار بن کر کے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ سے محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت، دیکھو قرآن پاک میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ نافرمانوں کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ مزہ چکھاتے ہیں، دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ مزہ چکھاتے ہیں۔ جب نافرمانوں کو دنیا میں اپنے عذاب کا کچھ نہ کچھ مزہ چکھاتے ہیں تو آخرت فرما برداروں کو آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی، آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی، دنیا میں بھی کچھ اس کی جھلک دکھاتے ہیں۔ نہیں، اٹھاؤ احادیث کی کتابیں، قرآن اٹھاؤ، حضرت مریم، قرآن کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے
تو بے موسمہ پھل پایا، باہر تو تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند، اور وہ پھل اس وقت تھا ہی نہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے؟ قال ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں واقعہ ہے، کافروں کی قید میں ہیں، مشرکین کی قید میں ہیں، کمرے میں بند ہیں، زنجیر لگے ہوئے ہیں۔ کافروں کی ایک خاتون جسے اللہ نے بعد میں اسلام کی دولت دے دی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکہ میں وہ پھل نہیں تھا جو خبیب کے پاس زنجیر میں جکڑے ہوئے کے پاس وہ پھلوں کے توشے ہم نے دیکھے۔ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مکہ میں وہ پھل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وہ پھل تھا اور وہ کھا رہے تھے۔ جس کو پتا ہو کہ مجھے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے؟ کہاں ہوگا سکون؟ وہ تو پریشان ہوگا۔ کہا اللہ کی قسم ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا کہ کیا بتائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انعام ہے۔ آخرت میں تو مستقل ہے، لیکن اللہ اس کی جھلک دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ آخرت کی انعامات کی جھلک اللہ اپنے فرما برداروں کو دنیا میں دیتے ہیں، اور نافرمانوں کو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی اس کی جھلک دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے فرما بردار بنیں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں، علماء صلحاء کی محبت اپنے دل میں۔ یہ باتیں کہنے سے نہیں ہوا کرتی، یہ تو خود یہ چیزیں تو بتاتی ہیں، یہ چیزیں تو ہمارا عمل بتلائے گا کہ ہمیں کتنی محبت ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل درجے کی آپ کی محبت، صحابہ اکرام رضوان اللہ، علماء صلحاء اکابر بزرگان دین کے کام کرنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں کامل درجے کی محبت نصیب فرمائے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔